آج 26 शबान इतवार के दिन का ऐसा ताकतवर वजीफा है। आज की इस वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की बात इन लोगों के लिए है जो परेशानी से थक चुके हैं, जो रातों को छुपके रोते हैं मगर किसी से कुछ नहीं कह पाते, जो बाहर से हंस कर आते हैं मगर अंदर आकर टूट जाते हैं, जो बेरोजगार हैं जिनका रिज़्क रुक चुका है, जिनके शादी के मसाइल टल नहीं रहे, रिश्ते आते हैं मगर बात बनती रह जाती है, जो मोहब्बत में नाकाम है, वो तमाम हजरात किसी भी किस्म की आपकी कोई भी ऐसी परेशानी है जो अभी तक हल नहीं हो रही, जो ये सोच कर परेशान है कि शायद इनकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, उनके लिए आज 26 शबान इतवार के दिन और शबान के इस महीने के आखिरी दिनों का बेहतरीन और कबूलियत वाला वजीफा मैं आज आपके सामने रखने लगा हूं। शबान के महीने के ये आखिरी दिन बुजुर्गाने दीन ने कबूलियत के दिन बताए हैं, रहमत के दिन बताए हैं और तकदीर बदलने वाले दिन करार दिए हैं। आज वो दिन है जिसमें दिल से निकली हुई हर वो बात अर्शे इलाही तक जाएगी। आज वो लम्हा है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाएगा। जो भी इस वक्त मेरे साथ इस वीडियो को सुन रहा है, अपने दिल की वो बात सोचो जो तुमने दिल में छुपा रखी है। बेरोजगारी है, तन्हाई है, रिश्ता बनता रह जाता है, मोहब्बत में नाकामी है, रोजगार नहीं मिल रहा, कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा नहीं उतर रहा, बीमारी है, किसी किस्म की कोई परेशानी है, घरेलू नाचाकी है, लड़ाई झगड़ा है, रिज़्क की बंदिश है, जादू जिन्नात हसद, किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात का आप शिकार हैं, वो बीमारी जो दिन और रात आपको सता रही है, आज वो सब तमाम मामलात अल्लाह के हवाले कर दो। ये शबान के आखिरी दिन है और कबूलियत वाले दिन है, और आज वो दिन है जब अल्लाह दिल के जख्मों पर मरहम रख देता है। शबान के ये आखिरी दिन इतने फजीलत वाले दिन है, इन दिनों में रिज़्क तकसीम होता है, माफिया मिलती है, बरकत नसीब होती है, दिल की तमाम दुआएं कबूल होने वाले दिन है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो बंदा इन दिनों में सिर्फ अस्तगफार को दिल से पढ़ना शुरू कर दे, इसकी 70,000 अल्लाह पाक हाजतें पूरी फरमाएगा, क्योंकि अस्तगफार अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाली तस्बीह है। जो वजीफा मैं आज आपको बताने लगा हूं, ये आपकी तकदीर बदल देगा। आपके दिन ऐसे फिरेंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगा। अमल का तरीकाकार क्या है, अमल को करना कैसे है, इससे पहले मेरी जिन बहन भाइयों ने मुझे मैसेज करके जिस भी दुआ के लिए कहा, जिस भी जगह पर मैसेज करके जिस भी दुआ के लिए कहा, जिस भी नाम से दुआ के लिए कहा, आज उन सब के लिए 26 शबान इतवार के दिन खसूसी इज्तिमाई दुआ की जा रही है। मेरे साथ इस दुआ में शामिल होकर आमीन जरूर बोलें। अल्लाह करीम इस दुआ के सदके हम सब की तमाम मुश्किलात हल फरमाए और रमजानुल मुबारक आने से पहले जो हम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, अल्लाह पाक हमें वो अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ए मेरे परवरदिगार, जो ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह जहां से लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसकी तमाम तकलीफों को आज के दिन के सदके हल फरमा दे, इसकी तमाम तकलीफों पर आज आसानियां फरमा दे। अल्लाह जिनके रिश्ते रुक गए हैं, अल्लाह पाक जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, इनके लिए आसानियां पैदा फरमा, जिनके दिल टूट चुके हैं इन्हें सुकून अता फरमा, जो बेरोजगार हैं इनके लिए रोजगार के दरवाजे खोल दे। अल्लाह जो कर्ज में दबे हुए हैं इनका कर्जा उतार दे, जो बीमार हैं इन्हें शिफा दे दे, जिनके घरों में रिज़्क की कमी है, अल्लाह पाक इनके घरों में रिज़्क नाजिल फरमा दे। या अल्लाह ये शबान के आखिरी इतवार के दिन अल्लाह पाक हम सब के लिए खुशियों वाला दिन बना दे। अल्लाह पाक हम सब की अधूरी ख्वाहिशात को पूरा कर दे, सबके साथ नरमी वाला मामला फरमा दे, हम सब के साथ रहमत बरकत वाला मामला फरमा दे, हम सब के दुखों को परेशानियों को खुशियों में बदल दे। अल्लाह हर मुसलमान की हर परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह हमारी हर मुश्किल में हमारा साथ अता फरमा, हर रुकावट को आसान कर दे, हर परेशानी को दूर कर दे, हर तरफ से रिज़्क के दरवाजे खोल दे, हमारी जिंदगी में अचानक बरकतें, खुशियां और आसानियां पैदा फरमा दे, हमारे रिज़्क की हर कमी से हमें महफूज फरमा दे, हमारे रिज़्क में कसीर बरकतें अता फरमा दे, हमारी जिंदगी में सुकून अता फरमा दे, बरकतें अता फरमा दे, आसानियां अता फरमा दे। अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा जो परेशान है, जहां पर परेशान है, अल्लाह जो बिरूने मुल्क सफर पे गए हुए हैं, अल्लाह बिरूने मुल्क कारोबार करते हैं, अल्लाह बिरूने मुल्क तजारत करते हैं, अल्लाह बिरूने मुल्क जिस भी मामलात जायज में वो परेशान है, अल्लाह पाक उनकी गायबाना मदद फरमा दे। अल्लाह अगर उनकी औलादें भी वहां पर हैं, अल्लाह पाक उनकी भी गायबाना मदद फरमा दे, उनको अपनी हिफाजत में रख। अल्लाह इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, इटली और जहां पर भी तेरी उम्मत मुस्लिमा परेशान है, अल्लाह तो इन सब की गायबाना मदद फरमा दे। अल्लाह जो बिरूने मुल्क सफर करना चाहते हैं, अल्लाह इनके बिरूने मुल्क सफर में जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह पाक उनको दूर फरमा दे।
اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ ان کی محنت میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ وہ جس بھی جائز مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے، ان کے گھر والوں کے لیے رزق کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے دل اور دماغ روح کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ رمضان آنے سے پہلے 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے، ہمارے خاندان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اے اللہ جن وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں اے اللہ پاک جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہے اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ جو نقصان میں مبتلا ہے اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما، اے اللہ جو جس وجہ سے پریشان ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، آج تمام امت مسلمہ کو بھر دے، کثیر رزق سے بھر دے، اے اللہ آج اس 25 شعبان ہفتے کے دن کا واسطہ تجھے، اے اللہ پاک ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا، اے اللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اے اللہ مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، مولا مجھے نہیں پتا ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کتنی گھڑیاں باقی ہیں، کتنی سانسیں باقی ہیں، اللہ تیرا کروڑ احسانات ہے مولا، ہم پر ایک احسان اور کر دے، آج اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے جو اس دعا میں شامل ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، اس کی جولیوں کو بھر دے، اس کی ساری مرادوں کو پورا کر دے، اللہ یہاں سے ہٹنے سے پہلے سب کی مغفرت کر دے، سب کی بخشش کر دے، سب کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، سب کو بے شمار رزق عطا کر دے، اے اللہ تیرے کروڑ احسانات ہیں مولا، آج ایک آسان اور کر دے، اے اللہ ہم سب پر ایک آسان اور کر دے، مولا ہم سب کو بخش دے، مولا ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ رمضان آنے سے پہلے ہماری روح کو پاکیزہ کر دے، ہمارے دل کو پاکیزہ کر دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، کل مومنین مومنات کی مغفرت کر دے، مسلمین مسلمات کی مغفرت کر دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو کی مغفرت کر دے، میری دادی ماں کی مغفرت کر دے، میرے نانا نانی کی مغفرت کر دے، میرے ماموں میری خالہ کی بخشش اور مغفرت فرما دے، اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ جتنے بھی جانے انجانے میں ان دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی گناہ ان سے ہو گئے اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، ان سب کے ساتھ عاجزی والا معاملہ فرما دے، اے اللہ ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اے اللہ پاک ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے اے اللہ 5 وقت نماز پڑھنے والی بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بنا دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اللہ میں روزانہ تجھ سے نماز فجر کے وقت نماز مغرب کے وقت 5 نمازوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ پاک جس کے لیے میں تجھ سے جو بھی دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ پاک اس کو قبول فرما لے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے، میرے ساتھ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کے مت دیکھیے گا۔ اگر آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظیفے کا 1000% فائدہ ہو تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا، اس کو سکپ مت کر کے دیکھیے گا، ایک ہی بار دیکھ لیں لیکن مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفے کا طریقہ کار صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے اور پھر آپ اس وظیفے کو کریں تو اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ نے اس وظیفے کو 26 شعبان اتوار کے دن کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد کریں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز سے پہلے رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے 1 سے 4 بجے کے درمیان، اس وقت میں اگر آپ اس وظیفے کو اکیلے تنہا بیٹھ کر کریں گے تو آپ کو 1000% فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت صرف وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے جگایا ہوتا ہے، جن کو اللہ پاک نے مہلت دی ہوتی ہے، اللہ پاک نے موقع دیا ہوتا ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کریں، وہ مجھ سے دعا مانگیں۔ اس لیے اس وقت میں اگر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ وظیفہ پیش کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے
3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور بھی درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی پابندی کوئی قید نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جون سا بھی درود پاک پڑھنا ہے وہ 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے سورۃ کوثر؟ توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ آپ کی ایک بار ہوگی۔ اس طرح آپ نے سنجیدگی کے ساتھ 41 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور جب جب آپ سورۃ کوثر کو پڑھیں تو آنکھیں بند کر کر اپنے دل میں جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے آپ نے سورۃ کوثر پڑھتے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم فرمائے گا۔ اس کے بعد جب آپ کی 41 بار سورۃ کوثر مکمل ہو جائے پھر آپ نے 100 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، اللہ پاک کے ان اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کے یہ 100 بار مکمل ہو جائیں یہ دونوں نام اللہ پاک سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلوائیں گے، آپ کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ محبت کی یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ آپ کی محبت میں ناکامی ہے، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آپ کے بند نصیب کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا، آپ کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، تو آپ اس وظیفے کو اس نیت کے ساتھ کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے سچے اور کامل اور پختہ یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور اپنی اس دعا میں یہ لائن لازمی شامل کرنی ہے، اے میرے اللہ یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے، تو میری تقدیر کے دروازے کھول، تو میری مشکلیں آسان کر، تو میرے رکے ہوئے کام پورے فرما۔ اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا اس کا اس میں ذکر کریں۔ جیسے آپ نے پسند کی شادی کے لیے وظیفہ کیا تھا تو اللہ پاک سے اپنی پسند کی شادی کا ذکر کریں کہ اللہ پاک میرے فلاں کے ساتھ ستارہ ملا دے یا فلاں کے ساتھ میری شادی کروا دے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا تھا اس کو آپ نے اللہ پاک کے سامنے بیان کرنا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی اس 26 شعبان اتوار کے دن فریاد ضرور سنے گا۔ اور آخر میں آپ نے دوبارہ سے وہی 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ یہ صرف اتنا سا عمل ہے مگر اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، ذہنی طور پر آپ ہلکا ہلکا محسوس کریں گے، آپ کو خوشحالی نظر آنے لگ جائے گی، آپ کے حالات میں تبدیلی محسوس ہونے لگ جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر یہ ویڈیو دل کو اچھی لگی ہے، آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوستوں تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ وہ وظائف جو وظیفہ ریل چینل پر آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ 100% کارآمد وظائف ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھائی بہن نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی دعا اور وظیفہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے آپ سب بہن بھائیوں کو ایڈوانس رمضان المبارک کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔